ہماری بردباری، ہمارے تحمل، ہماری دانش مندی کو جو کمزوری سمجھا گیا ہے، آج میں اس کا بھرپور جواب دینا چاہتا ہوں اور بالکل کلیئر ان ایمبیگوس ورڈز میں دینا چاہتا ہوں کہ نو مور، بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ۔ اس ملک کے لوگوں نے اگر ترقی کرنی ہے، اس ملک کی نوجوان نسل کو اگر روزگار کے مواقع ملنے ہیں، اس ملک نے اگر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہونا ہے، تو پاکستان اور تحریک انصاف ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ میں بالکل آپ کو کلیئر کرتا ہوں اور اس کی وجوہات ہیں۔ میں تسلی سے ایک ایک پوائنٹ پر روشنی ڈالوں گا اور آپ کو آگاہ کروں گا کہ وہ کیا وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو حال ہی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، جس میں تاثر یہ ہے کہ بن مانگے ریلیف دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کہیں پر پارٹی نہیں تھی، ان کے ممبران نے نہیں کہا کہ ہم تحریک انصاف کے ممبر ہیں، سب نے سنی اتحاد کونسل کا ایفیڈیوٹ جمع کرایا ہے، سنی اتحاد کونسل جوائن کی ہے، مگر ایک مسئلہ تھا کہ سنی اتحاد کونسل کا مینیفیسٹو یہ کہتا ہے کہ کوئی غیر مسلم سنی اتحاد کونسل کا ممبر نہیں ہو سکتا، اس لیے مائنورٹی سیٹ مل نہیں سکتی تھی۔ تو اتنا بڑا جو ریلیف ملا ہے، تاثر یہ ہے کہ بغیر مانگے ملا ہے، وہ چیزیں اس پٹیشن میں ہی درج نہیں تھی جو دی گئی ہیں۔ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ نہیں کرائے گئے، یہ فیکٹ ہے۔ کہیں پہ ان ایم این ایز نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ نہیں کہا کہ ہم تحریک انصاف جوائن کرنا چاہتے ہیں، یا ہمارا نشان بحال کیا جائے، یا پارٹی کو بحال قرار دے کر ہمیں وقت کے دھارے کو واپس موڑ کے اس پارٹی کی صف میں کھڑا کیا جائے، یہ کسی نے نہیں مانگا تھا۔ قانونی جو سکم ہے اس ججمنٹ کے اندر، اس کو دیکھتے ہوئے حکومتی پارٹی اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ریویو دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ریویو ہم دائر کرنے جا رہے ہیں، اور جو قانونی سکم ہے، جو قانونی کمزوریاں ہیں، اور دیکھیے یہ ہماری بات یا آپ کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک ایسا فیصلہ آیا ہے جو پریسیڈنٹ بننا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد اگلے فیصلے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہونے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ریویو دائر کرنے میں حق بجانب ہیں، اور وہ خواتین اور مائنورٹیز کے ممبرز جن کی حق تلفی ہوئی ہے، جن کو سنا نہیں گیا، جن کی لیگل آرگیومنٹس کو ویٹ نہیں دیا گیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریویو دائر کرنا لازم ہے۔ تو یہ حکومتی اتحاد کی سیاسی جماعتیں اور حکومتی جماعت یہ ریویو دائر کرے گی، اور یہ کوشچن پوچھا جائے گا کہ جن 80 یا اس سے زائد جو ایم این ایز کو ریلیف دیا گیا ہے، کیا وہ عدالت کے سامنے موجود تھے؟ کیا ان کا ایفیڈیوٹ موجود تھا؟ کیا انہوں نے یہ ریلیف مانگا تھا جو ان کو ریلیف دیا گیا ہے؟ کیا الیکشن ایکٹ 2017 کی شکوں کو کالعدم قرار دیا جائے؟ کیا آئین کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور آئین کی شکوں پر عمل نہ کیا جائے؟ کیا آئین کی تشریح کرنا اور آئین میں ترمیم کرنا کیا پارلیمان کا اختیار نہیں ہے؟ کیا یہ اختیار پارلیمان کو نہیں حاصل کہ وہ آئینی ترمیم بھی کر سکے، وہ قانون میں بھی ترمیم کر سکے؟ کیا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ آئین جو مرضی کہے، ایک پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق دیا جائے گا جو وہ حق نہیں رکھتی؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کے حوالے سے ہمارے پاس آئینی شکوں کے حوالے سے بڑے سٹرونگ پوائنٹس موجود ہیں اس نثر ثانی کی درخواست کے لیے، تو اس لیے یہ درخواست جو ہے یہ دائر کی جا رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔